السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں زندان محبت پارٹ 5۔ گھر کی خواتین شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں مارکیٹ گئی تھی، جبکہ تایا جی اور بابا ہال وغیرہ کی بکنگ کے سلسلے میں مصروف تھے۔ کچھ مہمان گھر میں موجود تھے۔ ہانیہ کچھ دیر باہر ان کے پاس بیٹھی رہی، لیکن شدید بوریت کا احساس ہو رہا تھا اسے۔ پچھلے 2 دن سے اس میں کافی چینج آیا تھا۔ باہر نکل کر بیٹھنے لگی تھی اور سب کے ساتھ حالت بھی قدرے بہتر تھی اس کی۔ کومل کے ساتھ ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا تھا، لیکن آج کومل بھی بازار جا چکی تھی اپنی ضرورت کی چند اشیاء خریدنے کے لیے، اور وہ کومل کے بغیر خود کو اداس سا محسوس کر رہی تھی۔ ویسے تو وہ بھی شاپنگ کے لیے جا رہی تھی، لیکن آج چونکہ اسے پارلر جانا تھا اس لیے وہ گھر ہی رک گئی۔ محسن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی اسے پارلر ڈراپ کرنے کی، جبکہ حسن سے مکمل پردہ کروا دیا گیا تھا۔ وہ بہانے سے ان کے گھر آتا، لیکن کومل اور دوسری لڑکیاں ہر بار اس کی چوری پکڑ لیتی اور ہانیہ کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش دل میں دبائے اسے واپس لوٹنا پڑتا۔ ہانیہ بھی انجوائے کر رہی تھی اس سچویشن کو، ان دنوں کو۔ حسن کا خیال آتے ہی اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ نے اپنا ڈیرا جما لیا۔ پارلر کے لیے نکلنے میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں آئی۔ ڈریسنگ کے سامنے جا کر وہ دوپٹہ کندھوں سے اتار کر بیڈ پر پھینکا، بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے ہوئے ان میں برش پھیرنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ ہلکی سی آواز میں وہ کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ چہرے پر دل فریب اور خوشنما رنگ موجود تھا، جو اس بات کی ضامن تھے کہ اس کے خیالوں میں فی الوقت حسن کا بسیرا ہے۔ بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں مکید کر کے مسکراتے ہوئے وہ کھڑکیوں کے پردے برابر کرتی لائٹ بند کرنے کو سوئچ کی جانب بڑھی کہ اسے روشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ ابھی بٹن آف کیا ہی تھا جب اسے عجیب سا احساس ہوا۔ ایک دم کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر وہ دیوار سے جا لگی۔ شدید خوف کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ آنکھوں سے وحشت چھلکنے لگی تھی۔ اس نے اپنے وجود کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکی۔ ہاتھ یوں دیوار سے لگے تھے جیسے ہتکڑیاں ڈال دی گئی ہو۔ مسلسل خود کو اس نے اندیکھی قید سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اچانک ٹھٹک جانا پڑا۔ اپنے قریب، بہت قریب، کسی اور موجودگی کو، کسی اور وجود کو محسوس کر رہی تھی۔ سانسوں کی تپش اپنے رخسار پر محسوس ہوئی۔ اس نے دہشت سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ پردوں کی اوٹ سے اندر داخل ہوتی ہلکی ہلکی سی روشنی میں اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا، جس پر ٹھٹر کر رہ گئی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا۔ شش! ساتھ ہی پر اسرار سی مردانہ آواز بہت نزدیک سے سنائی دی، جیسے کوئی اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بول رہا ہو۔ ہانیہ کی تو گویا سانسیں ہی رک گئی۔ خوف سے پھٹتی نگاہوں میں اب آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ بدن پر لرزش سی طاری ہوئی۔ چند لمحوں بعد اس نے نظر نہ آنے والے وجود کی انگلی کا لمس اس نے اپنی کن پٹی پر محسوس کیا، اور اس جادوئی طاقت نے جیسے اس کے دل کے سارے ڈر، خوف اور وحشت کو کہیں دور بھگا دیا تھا۔ وہ خود کو کسی طلسم میں جکڑا ہوا محسوس کرنے لگی۔ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ ایک سرور کی سی کیفیت تھی جو پہلے کبھی بھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ دل عجب لذت کے عالم میں اس لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ انگلی کن پٹی سے رینگتی ہوئی اب دائیں رخسار پر آ کر رکی تھی، ٹھیک اسی جگہ جہاں اس کا ڈمپل تھا۔ ہانیہ کے لب خود بخود مسکرا اٹھے، گالوں کے گڑھے مزید واضح ہوئے۔ انگلی اب دھیرے دھیرے حرکت کرتی اس کی تھوڑی تک پہنچی تھی، اور پھر انگلی اس کے چہرے سے ہٹا لی گئی۔ بیوٹیفل! کان کے قریب ایک بار پھر سرگوشی کی گئی، لیکن اس بار اس سرگوشی نے اسے خوف میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ اس کا دل اسی سرگوشی نما آواز کو بار بار سننے کے لیے مچلنے لگا۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، جیسے وہ نیند کے عالم میں ہو، کوئی خوبصورت حسین ترین خواب دیکھ رہی ہو۔ چند ساعتیں گزری تھی جب اس نے اپنا وجود ہوا میں معلق ہوتا محسوس کیا۔ کسی نے بہت نرمی سے اس کے نازک وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ وہ ان بازوؤں کی گرفت اپنے وجود کے گرد محسوس کر سکتی تھی۔
وہ جو بھی تھا اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نرمی اور احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا گیا تھا، پھر بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر ہونٹوں کا لمس چھوڑا گیا تھا۔ ہانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل اسی ہاتھ میں دھڑکنے لگا ہو۔ دھڑکنوں کا شور واضح سنائی دے رہا تھا۔ چند پل مزید گزرے تھے جب وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنی گردن کو چھوا تو احساس ہوا کہ پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا، جبکہ سردیوں کا موسم تھا۔ ایسے موسم میں اتنا پسینہ! ایک دم بے تحاشا خوف نے اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دیر پہلے کے سارے مناظر یاد کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ذہن سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابھی چند منٹ پہلے جو کچھ ہوا وہ سب صرف ایک خواب تھا یا اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے گال کو چھوا جہاں وہ لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نہ تھا جو یہ احساس دلاتا کہ جو کچھ ہوا وہ حقیقت ہے، لیکن اندر کہیں کوئی بار بار اسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب فقط اس کا خواب نہیں تھا۔ شادی میں فقط 2 دن باقی تھے۔ پرسوں مہندی کی تقریب تھی اور اسے اگلے دن بارات تھی۔ گھر میں ہر فرد مصروف تھا کسی نہ کسی کام میں۔ ایک وہی تھی جسے آج کل اپنا آپ فارغ ترین لگ رہا تھا۔ کبھی ادھر بیٹھتی کبھی ادھر، کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیا جا رہا تھا اسے۔ اب اکتانے لگی تھی وہ فارغ رہ کر۔ پہلے ناول یا ڈائجسٹ پڑھ کر وقت گزار لیتی یا کوئی ہارر مووی دیکھ لیتی، لیکن اب حسن کی سختی سے منع کرنے پر وہ خود کو اس کام سے بھی روکے ہوئے تھی۔ کتنے دن ہوئے اس نے حسن کی ایک جھلک تک نہ دیکھی تھی۔ کچھ اس لیے بھی وہ اداس ہو رہی تھی۔ سیل فون آج کل کومل کے قبضے میں تھا، جسے یہ کہہ کر اس سے لے لیا گیا تھا کہ وہ حسن سے بالکل بات نہیں کرے گی، کال یا میسیجز پر، اور یوں ان دونوں کی بے قراریاں اور جذبات کی شدتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ احتجاج کرتی رہ گئی لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اب یہ چند دن حسن سے اس کا رابطہ بالکل منقطع کروا دیا گیا تھا، اور کومل اور اس کی باقی کزنز ان دونوں کی حالت دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ ڈنر کے بعد سب خواتین اپنی اپنی شاپنگ ایک دوسرے کو دکھا رہی تھی۔ ہانیہ بھی وہیں ان کے قریب بیٹھی تھی۔ کبھی لب کچلنے لگتی، کبھی دانتوں سے ناخن کاٹنے لگتی۔ نہ جانے کیوں عجب بے قراری تھی، کہیں سکون ہی میسر نہ تھا۔ لگتا ہے ہانیہ مس کر رہی ہے حسن بھائی کو۔ کیوں ہانی؟ کومل نے لب دانتوں تلے دباتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ ہانیہ فقط مسکرا کر رہ گئی۔ اب اتنی خواتین کے درمیان بیٹھ کر وہ کیا کہتی؟ اگر اقرار کر لیتی تو اس کا ریکارڈ لگ جاتا۔ کیا بات ہے ہانیہ، بڑی خاموشی سی ہے؟ بشرا بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ ہانیہ کی اب بہتر ہوتی حالت پر ان کے دل کا میل بھی ذرا کم ہوتا تھا، اور اپنی سوچ پر وہ خود بھی شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ تھک گئی ہوگی نا، آج بازار میں خوار بھی تو بہت ہوئے ہیں۔ مہرالنساء نے محبت سے ہانیہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر واقعی تھکن کے آثار تھے۔ ارے اتنی جلدی کیسے تھک گئی؟ ابھی تو ڈھولک رکھنی ہے ہمیں، یہ تھکاوٹ وغیرہ کا کوئی بہانہ نہیں لگے گا۔ کومل تو فوراً بول اٹھی۔ باقی لڑکیوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لڑکیوں مت تنگ کرو میری بہو کو، آج وہ واقعی بہت تھک گئی ہے، آرام کرنے دو اسے۔ پھر مہندی، بارات اور ولیمے کے دن بھی تو اسی نے تھکنا ہے، اس سے پہلے تو سکون کا سانس لینے دو بیچاری کو۔ ہانیہ پتر، تم جاؤ اپنے کمرے میں، جاؤ، شاباش، آرام کرو جا کر، کل پھر پارلر بھی جانا ہے تم نے۔ اب تمہارے بازار کے چکر ختم، ہمیں اپنی بہو کو بیمار نہیں کرنا شادی پر۔ بشرا بیگم اس سے مخاطب تھی۔ ہانیہ تو جیسے پہلے ہی اجازت ملنے کے انتظار میں تھی، سر ہلاتی ہوئی اٹھی، کمر گویا اکڑ سی گئی تھی، گردن کے قریب کندھوں میں بھی درد ہو رہا تھا۔ بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں درست کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں اڈیلا، 3 سانس میں پانی ختم کر کے گلاس واپس رکھا، لائٹ آف کر کے 0 پاور بلب آن کیا، اور بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے ہوئے وہ آڑی تڑچھی بیڈ پر گر سی گئی۔ آنکھیں بند کی تو چھم سے حسن کا سراپا آنکھوں میں لہرا گیا، ساتھ ہی چند دن پہلے کا وہ واقعہ
جو جانے خواب تھا یا حقیقت، ایک دم خوف نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ زیر لب آیت الکرسی کا ورد کرتے کرتے وہ کب غنودگی میں گئی خبر ہی نہ ہوئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب یوں ہی اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ شاید خنقی کا احساس ہوا تھا تبھی نیند ٹوٹ گئی تھی، البتہ ذہن ابھی بھی غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ آنکھیں کھولنے پر بھی کچھ دکھائی نہ دیا، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اتری، چپل پہنے بغیر اندازے سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی، جس کے ایک دراز میں ٹارچ رکھی تھی۔ باہر بھی صرف خاموشی چھائی تھی، غالباً سب سو چکے تھے، تبھی کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی ڈریسنگ تک پہنچی، دراز کو کھول کر ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے ٹارچ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ چند ہی لمحوں میں ٹارچ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے ٹارچ آن کی، لیکن وہ آن ہی نہیں ہوئی۔ بار بار بٹن آن آف کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہوئی تو وہ جھنجھلا سی گئی۔ کیا مصیبت ہے! انداز میں غصے کی جھلک تھی۔ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے غصے کو کم کرنا چاہا۔ سیل بھی پاس نہ تھا کہ اس کی ہی روشنی کر لیتی۔ تیش میں ہانیہ نے ٹارچ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور حیرت انگیز طور پر ٹارچ آن ہو گئی۔ ہانیہ نے حیران ہو کر ٹارچ کی جانب دیکھا، جس کا بٹن تو آف تھا، پھر ٹارچ خود بخود کیسے چل اٹھی؟ ابھی وہ اسی بات پر الجھ رہی تھی جب اس کی نگاہ ڈریسنگ مرر پر پڑی اور خوف کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی چیخ کو روکا تھا۔ 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، اس سرد موسم پیشانی پر آئی پسینے کی بوندوں کو ہاتھ سے صاف کیا، پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے دوبارہ ڈریسنگ مرر کو دیکھا جہاں تازہ خون سے چند الفاظ لکھے تھے: ہانیہ، کم ٹو ایس پی فورٹ آن 17 December at 2:30 AM۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ 17 دسمبر کی رات 2:30 بجے اسے اس جگہ بلایا جا رہا تھا، اور آج 16 دسمبر کی رات تھی، یعنی کل۔ لیکن کیوں؟ اور بلانے والا کون تھا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ کیوں وہ ہانیہ کے پیچھے پڑا تھا؟ کیوں ہر وقت اسے خوف کے حصار میں قید رہنے پر مجبور کر رہا تھا؟ بہت سے سوال اٹھ رہے تھے اس کے دماغ میں، لیکن وہ بے یقینی سے شیشے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ تبھی لائٹ آنے سے پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ہانیہ نے آئینے کی جانب دیکھا، وہ الفاظ آج غائب نہیں ہوئے تھے۔ تازہ خون بہتا ہوا نیچے تک آتا ڈریسنگ ٹیبل کو بھی رنگین کرتا جا رہا تھا۔ مطلب یہ سب جسے وہ اب تک خواب سمجھتی رہی، وہ خواب نہیں تھا، مجسم حقیقت تھا، اور آج کے اس واقعے کے بعد وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ وہ ساری رات اس نے خوف میں مبتلا کر گزاری۔ حسن سے وہ اس معاملے کو ڈسکس کر سکتی تھی، لیکن آج کل ان دونوں کے ملنے پر سخت پابندی لگائی گئی تھی۔ کسی اور کو وہ اصل بات بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کے ساتھ ہونے والے پے در پے واقعات پر تائی اماں حسن کے ساتھ اس کا رشتہ کروانے پر پچھتانے لگی ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مہمانوں کی موجودگی میں شادی پر کسی قسم کی کوئی بدمزگی ہو۔ مہرالنساء کو وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ ذرا سی بات کو دل پر لے کر گھنٹوں روتی رہتی اور اپنی طبیعت خراب کر کے بیٹھ جاتی۔ گھر میں مہمان جمع ہو چکے تھے، ایسے میں کوئی راستہ سجھائی نہ دے رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ بہرحال وہ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری۔ کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی، کبھی بیڈ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیتی، پھر اٹھ کر اس نے واش بیسن سے کپڑا گیلا کیا اور ڈریسنگ مرر کو اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف کیا کہ اگر صبح ہونے پر کومل وغیرہ نے یہ سب دیکھا تو 100 سوال پوچھیں گی، اور اگر انہیں کسی بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو تائی اماں کو خبر ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ صبح وہ جلدی اٹھ کر ناشتے کے لیے باہر نہ آئی تو مہرالنساء ٹرے میں ناشتہ سجائے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ آ کر دیکھا تو وہ ابھی تک بستر میں دبکی پڑی تھی۔ مہرالنساء کا حیران ہونا بنتا تھا کہ وہ سحر خیز تھی۔ صبح جلدی اٹھ کر فجر ادا کرنے کے بعد 1 کپ چائے پینا اس کے معمول میں شامل تھا، لیکن آج شاید اس نے نہ تو نماز ادا کی تھی
اور نہ ہی چائے کا کوئی کپ کمرے میں نظر آ رہا تھا۔ مہرالنساء نے کھڑکیوں کے پردے کھینچے تو سورج کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ ہانیہ! پردے باندھتے ہوئے انہوں نے ہانیہ کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ہانی، اٹھو بیٹا، دیکھو 10:30 ہو رہے ہیں، اٹھ کر ناشتہ کر لو، پھر مجھے اور تمہاری تائی اماں کو جویلر کے یہاں بھی جانا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے پکارا اور چلتی ہوئی بیڈ کی طرف آئی۔ ہانیہ ابھی تک مدہوش سی تھی۔ ہانی، کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ محبت سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے بالوں کو سنوارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، لیکن ہاتھ پیشانی سے مس ہوتے ہی ہانیہ کے بخار کی شدت کا اندازہ ہوا۔ اف میرے خدایا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اتنے شدید بخار میں تپ رہی ہو، کسی کو بتایا کیوں نہیں بیٹا؟ شدید پریشانی کے عالم میں وہ کبھی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اس کی کلائی تھام کر دیکھتی۔ وہ پورا جسم اس کا گرم ہوا پڑا تھا۔ ہانیہ، آنکھیں کھولو بیٹا، اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ ہانیہ نے بمشکل آنکھیں کھولی، لیکن سر بھاری ہونے کے باعث پھر آنکھیں بند کر گئی۔ مما، اس کے لبوں سے سرسراہٹ کے سے انداز میں برآمد ہوا، جبکہ چہرہ بخار کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ جی مما کی جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے میری بچی کو۔ مہرالنساء باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ہانیہ نے تکلیف کے عالم میں ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے، پھر بمشکل ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو اپنے ہاتھ سے پوچھ ڈالے۔ روئیے مت مما، میں ٹھیک ہوں۔ فقط ان کو تسلی دینے کی خاطر وہ کہتی ہوئی ان کی گود میں سر رکھ گئی، ساتھ ہی آنکھیں بھی موند لیں۔ نظر آ رہا ہے مجھے کتنی ٹھیک ہو تم۔ اٹھو، اٹھ کر منہ دھو لو، ناشتہ لائی ہوں تمہارے لیے، کچھ کھا لو، تب تک میں تمہارے بابا یا محسن کو بھیجتی ہوں ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ کل مہندی ہے اور کیا حال ہوا پڑا ہے میری بچی کا؟ مہرالنساء کے لہجے میں ایک ماں کی تڑپ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ کے انکار کرنے کے باوجود مہرالنساء اسے سہارا دیتے ہوئے واش بیسن تک لائی، منہ دھونے میں مدد کی، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا۔ کچھ آج کل بیٹی کی رخصتی کے باعث ان کا دل دکھی تھا کہ بیٹی پرائی ہو رہی ہے، اور کچھ اس کی طبیعت نے پریشان کر رکھا تھا۔ ہانیہ کی روز بروز بگڑتی حالت دیکھ کر جیسے ان کا کلیجہ منہ کو آتا۔ ہانیہ نے بے بسی سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا کرے وہ کہ اس کے پیرنٹس کی پریشانیاں ختم ہو جائے۔ 2 نوالے لینے کے بعد ہی اس میں بیٹھنے کی سکت نہ رہی تھی، تو وہ ہاتھ سے ناشتہ پرے کرتے لیٹ گئی۔ نکہت کے باعث آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ مہرالنساء آنسو چھپاتے باہر نکلی۔ شفیق صاحب کو اس کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً ڈاکٹر کو لینے چلے گئے۔ 10 سے 15 منٹ بعد ڈاکٹر آئے، چیک اپ کیا، میڈیسن دی اور ڈاکٹر چلے گئے۔ تقریباً سہ پہر کے وقت کہیں جا کر بخار کا زور ٹوٹا۔ تب اسے تھوڑا ہوش آیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے کمر تختہ ہو رہی تھی۔ مما کے منع کرنے کے باوجود وہ اٹھ کر باہر سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ سب میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ رات کو اس بتائی گئی جگہ پر جائے یا نہیں؟ دل و دماغ الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہاں جانے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے کیا حالات پیش آئیں گے، لیکن وہ جانتی تھی اس کے سب سوالات کے جوابات اسی جگہ ملیں گے اسے۔ اپنی حالت سے وہ خود شدید پریشان ہو چکی تھی، اوپر سے مما کے پریشان چہرے اس کا دل دکھا دیتے۔ یہ احساس کچوکے لگاتا کہ اس کی وجہ سے وہ دونوں بھی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ تو کیا ان سب سوالات کے جوابات حاصل کرنے اور اس نادیدہ قوت سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس واحد راستے پر چلنا چاہیے اسے؟ ایک بہت بڑا رسک تھا یہ، لیکن پہلے بھی اپنی منمانی کرتے ہوئے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پرانی عمارت میں چلی گئی تھی۔ اگر اب وہ دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو؟ اگر وہاں جانے سے حالات زیادہ خراب ہو گئے تو؟ وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ رات کا جو وقت بتایا گیا تھا، اس وقت گھر سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، وہ بھی اس صورت میں جب گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ نظر بچا کر کسی
کسی صورت نہیں نکل سکتی تھی، اور دوسری بات اگر گھر سے نکل بھی جاتی پیدل وہ جا نہیں سکتی تھی۔ ایس پی فورٹ بھی جاتی تو 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر، اور رات کے دوسرے پہر سواری کہاں سے ملتی؟ عجیب مصیبت میں پھنس کر رہ گئی تھی وہ۔ بالآخر دل میں وہاں نہ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا اس نے۔ فیصلہ کر لینے کے باوجود دل عجب بے چینی، اضطراب اور خوف حصار میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا آج۔ رات میں ڈنر کرتے ہی عورتیں کل کے مہندی کے فنکشن کی تیاریوں اور انتظامات کا ذکر کر چکی تھی، جبکہ لڑکیاں ڈھولک رکھ کر بیٹھ گئی۔ زبردستی ہانیہ کو بھی کھینچ کر ساتھ بٹھا لیا۔ ان کے گانوں پر ٹپوں کے ساتھ ساتھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر ہانیہ بمشکل مسکراہٹ چہرے پر سجا پاتی، ورنہ دل چاہ رہا تھا ان سب سے کہیں دور جا کر چھپ جائے، جہاں دنیا کا کوئی فرد اسے نہ دیکھ سکے، جہاں وہ ہر آنکھ سے اوجھل ہو جائے۔ ان دنوں کے حوالے سے کبھی اس نے ڈھیروں خواب سجائے تھے، لیکن کیسے حالات ہو گئے تھے کہ وہ سب خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ جو اتنی شوخ و چنچل لڑکی ہوا کرتی تھی، اب مسکرانے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ تقریباً 1:45 بجے اسے کمرے میں اجازت ملی جانے کی، کیونکہ وہاں بیٹھے سب افراد اب نیند میں جھوم رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے اچھی طرح کھڑکیاں چیک کی، سب کھڑکیاں بند تھیں۔ اپنے دل کے وہم سے مجبور ہو کر اس نے کمرے کا کونا کونا چھان لیا کہ کہیں کوئی غیر معمولی چیز تو نہیں ہے کمرے میں، لیکن سب نارمل تھا۔ ہر طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے اس نے دروازہ اچھی طرح بند کیا، لائٹ بھی آن رہنے دی۔ آج اضطراب کے عالم میں انگلیاں مروڑتی وہ بار بار وال کلاک کی جانب دیکھنے لگی۔ کمبل میں دبک کر کئی بار سونے کی کوشش کی، لیکن نیند جیسے اس سے صدیوں کی مسافت پر تھی۔ وہ خوف کے باعث سکڑ کر لیٹی ہوئی تھی۔ پہلے دل چاہا اٹھ کر ماما پاپا کے کمرے میں چلی جائے، لیکن پھر یہ خیال اسے روک گیا کہ خواہ مخواہ وہ پریشان ہو جائے گی، اور پھر کیا وجہ بتائے گی انہیں اپنے آنے کی۔ اسی سوچ میں وہ اپنا یہ خیال بھی رد کر گئی تھی۔ تقریباً 2:15 بج رہے تھے جب اسے ایک دم شدید پیاس کا احساس ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو جگ اور گلاس دونوں ہی غائب تھے۔ وہ حیران ہوئی، شاید مما آج اس کے روم میں پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ کمرے سے باہر جانے سے ڈر لگ رہا تھا، تبھی اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کی تھی، لیکن حلق میں تو گویا کانٹے اگائے تھے۔ جب کسی طرح سکون نہ ملا تو وہ جھنجھلا کر بیٹھ گئی۔ کلاک کی جانب نگاہ دوڑائی تو 2:20 ہو رہے تھے۔ ہمت مجتمع کرتی وہ اٹھی، سلیپرز پیروں میں اڑس کر بغیر آواز پیدا کیے دروازہ کھولا، اور سر باہر نکال کر محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ باہر لاؤنج کی لائٹس آف تھی، چار سو خاموشی چھائی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا تو کمرے میں جلتی لائٹ کی ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتی وہ خود کو مضبوط بناتی دوپٹہ کندھے پر ٹکا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں بھی کسی غیر معمولی چیز کو نہ پا کر اس نے شکر کا سانس لیا۔ پانی کا گلاس لبالب بھر کر اسے ہونٹوں سے لگایا تو بغیر سانس لیے ہی اسے ختم کر گئی۔ جانے یہ پیاس کی شدت تھی یا خوف کا اثر، اسے مزید پانی کی طلب محسوس ہونے لگی۔ وہ دوبارہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگی تو یوں ہی کچن کی کھڑکی سے باہر نظر آتے لان میں اسے کسی کا سایہ کا گمان ہوا۔ وہ چوکی، بوتل بند کی، تبھی وہ جو کوئی بھی تھا وہ کچن کی کھڑکی میں آ دھمکا۔ حسن، تم اس وقت؟ ہانیہ کی تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچ چکی تھی۔ دل ایک دم تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ہانیہ، باہر آؤ یار، تم سے ضروری بات کرنی ہے، حسن نے آواز دبا کر کہا تھا کہ کہیں کوئی جاگ نہ جائے۔
تم پاگل تو نہیں ہو حسن؟ رات کے اس وقت یوں چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مروا ہوگے تم۔ وہ آنکھیں نکال کر اسے گھور رہی تھی۔ ارے یار، بعد میں گھور لینا، پہلے باہر تو آؤ۔ دن میں تو کوئی ملنے نہیں دیتا تم سے، تو رات کو آنا مجبوری تھی میری۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں دیکھا تک نہیں، قسم سے ترس گیا ہوں اپنی ہی بیوی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ جلدی آؤ باہر، میں گھر کی پچھلی طرف تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں جلدی جلدی کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ہانیہ لب کاٹتی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی۔ دل تو اس کا بھی بہت چاہ رہا تھا حسن سے ملنے کو، اور پھر آج اگر وہ آ ہی گیا تھا تو ہانیہ اس سے اپنی پریشانی بھی شیئر کر سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال لے اس سب کا۔ یہی سوچ کر وہ دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی، بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں درست کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ چوکنی نگاہوں سے باہر ادھر ادھر دیکھا۔ سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، اور وہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے لاؤنج کا دروازہ عبور کرتی باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ بھی گھر کی پچھلی طرف تھا، جہاں چند قد آمد درخت لگے ہوئے تھے۔ اسے دور سے ہی حسن کی پشت دکھائی دی۔ لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے وہ اس کی جانب بڑھنے لگ گئی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ حسن کی پشت پر آ ٹھہری، لیکن حسن نے اس کی جانب رخ نہیں موڑا۔ شاید اسے ابھی تک ہانیہ کے آنے کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ہاؤ! ہانیہ نے اس کے کان کے قریب ذرا اونچی آواز میں کہا۔ مقصد اسے ڈرانا ہی تھا، ساتھ ہی وہ خود بھی اپنی اس بچکانہ حرکت پر ہنسنے لگی۔ حسن نے اس کی جانب رخ موڑا تو ہانیہ کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی جب سامنے کھڑے اس وجود نے ہانیہ کی پیشانی کے درمیان میں انگلی رکھی۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی ہو۔ دہشت سے آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی۔ سامنے جو وجود کھڑا تھا اس کی آنکھیں سرخ تھیں، گہری سرخ، جیسے ان سے خون ٹپک رہا ہو۔ چہرہ بھی عجیب سا تھا، جیسے بے شمار جھریاں پڑی ہوئی ہو، اور وجود سے اتنی تپش اٹھ رہی تھی کہ ہانیہ کو لگا وہ جھلس کر رہ جائے گی۔ چند ہی لمحے لگے تھے جب ہانیہ کو اپنا ذہن غنودگی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھر اسے یوں لگا جیسے اس کا وجود ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا ہو، جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ بہت تیزی سے وہ آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن خود اپنے وجود پر کوئی اختیار نہ رہا تھا اس کا۔ اسے اپنا آپ اندھے کی زنجیروں میں جکڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے لگا جیسے ہر چیز تھم سی گئی ہو۔ اسے اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا سا محسوس ہونے لگا۔ دل سے ڈر اور خوف محو ہونے لگا۔ تھوڑی سی تکلیف کے بعد وہ اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہوئی، اور جب سامنے کے منظر پر نظر پڑی، دیکھا وہ شیخ پورہ کا وہ پرانا علاقہ، ایس پی فورٹ۔ شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے جو آصف زدہ مشہور تھا، جس کے قریب سے لوگ خوف کے مارے شام کے بعد گزرتے تک نہ تھے۔ بہت سی کہانیاں مشہور تھیں اس قلعے کے بارے میں، جو نہ جانے سچی تھی یا جھوٹی، لیکن اب ہانیہ اس قلعے کے بالکل سامنے موجود تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی کلائی میں موجود گھڑی دیکھی، جہاں اب پورے 2:30 بجے کا وقت تھا، جبکہ کچن میں جب وہ پانی پی رہی تھی اس وقت 2:25 ہو رہے تھے۔ 2 سے 3 منٹ حسن سے بات کرتے اور لان میں جاتے ہوئے بھی لگ گئے ہوں گے، تو کیا 2 گھنٹے کا طویل سفر اس نے فقط 2 منٹ میں طے کر لیا تھا؟ حیرت ہی حیرت تھی۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف 2 منٹ میں اتنا سفر کیسے پار کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ الجھ رہی تھی۔ دل میں ایک دم خوف کی شدید لہر اٹھی۔ اس نے واپس مڑ کر وہاں سے بھاگنا چاہا، جب ایک گرجدار آواز سے اسے رکنا پڑا۔ رکو! اور ہانیہ کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا، اس قلعے سے دور جانا چاہا، لیکن یوں لگ رہا تھا
جیسے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے ہو۔ وہ چاہ کر بھی قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی، پھر نہ جانے کس چیز نے اسے مڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر پھر قلعے کی جانب دیکھا۔ قلعے کے سامنے بنے چھوٹے سے چبوترے پر اسے کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا، اپنے وجود پر چادر لپیٹے، اس کی جانب پشت کیے۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر وہ شخص بھی ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح کھڑا تھا، جسے ہانیہ نے لان میں دیکھا تھا، اور شاید وہی اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ البتہ اس نے بھی ہانیہ کی طرف سے رخ پھیر رکھا تھا، شاید اس نیت سے کہ ہانیہ کو خوف محسوس نہ ہو۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آخر کیا ہوگا آگے، کس نے ہانیہ کو یہاں لایا، کس نے ہانیہ کو یہاں روکا، اور وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، آخر ہانیہ کی زندگی میں آگے ہونے والا کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔